بھارت بہوجن مہاسنگھ کے قومی صدر پرکاش امبیڈکر نے اکولا میں ریلی سے خطاب کیا۔ اس دوران انہوں نے مودی حکومت پر جم کر نشانہ سادھا۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت ہر محاذ پر ناکام رہی ہے۔ پرکاش امبیڈکر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ملک میں EVM کے ذریعے ہونے والے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیں۔ اتر پردیش کے سابق وزیر اور سماجوادی پارٹی لیڈر شاہد منظور نے BJP پر الزام لگایا ہے کہ وہ عوام سے جڑے مدعوں سے دھیان بھٹکانے کے لیے سیکولر لیڈروں کے خلاف FIR درج کروا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی شہروں کے نام بدلے جا رہے ہیں، کہیں 3 طلاق کے معاملے کو غیر ضروری طور پر اچھالا جا رہا ہے۔ ڈیوٹی کی ہے اس سمسیا سے بھٹکانے کے لیے یہ اسی کام کو کریں گے۔ اعظم خان کے خلاف رپورٹ درج کرائیں گے، سیکولر پارٹی کے جو نیتا ہیں اور چاہے وہ مایاوتی ہیں ان کے خلاف ان کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، یا اجیت سنگھ کو ڈرائیں گے۔ جو بھی سیکولر پارٹی کے نیتا ہیں ان سب کو ڈرا دھمکا کے اور ہندوؤں کو سنگٹھت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ملک کی پہلی خاتون کوہ پیما بچیندری پال ملک گیر گنگا صفائی مہم سے وابستہ ہو گئی ہیں۔ بچیندری پال نے الہ آباد کے سنگم کنارے سے گنگا صفائی مہم کی شروعات کی۔ ان کے ساتھ تقریباً 40 کارکن موجود رہے جو کہ گنگا صفائی مہم میں ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ الہ آباد پہنچنے پر بچیندری پال نے دریائے گنگا اور جمنا کے کنارے سنگم سے صفائی کی شروعات کی۔ اس موقع پر انہوں نے سنگم کے کنارے پائی جانے والی گندگی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ اور وہیں مرکزی حکومت کی طرف سے چلائی جا رہی سوچھ بھارت مہم سے عوام کو جوڑنے کے لیے اب فوک فنکار بھی سامنے آ رہے ہیں۔ مونچ ڈانسر کے نام سے مشہور الہ آباد کے مزاحیہ فنکار راجین تیواری عرف دکانجی نے اپنی مخصوص مزاحیہ اداکاری کے ذریعے عام لوگوں میں صاف صفائی کا پیغام دیا۔ دکانجی کا کہنا ہے کہ وہ PM مودی کی سوچھ بھارت مہم سے ہر خاص و عام کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ ماہر تعلیم اور جماعت اسلامی ہند قومی مجلس عاملہ کے سابق سیکرٹری محمد اشفاق احمد کی نماز جنازہ بعد نماز عشاء اورنگ آباد کی جامع مسجد بڈھی لین میں ادا کی گئی۔ 68 برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو تعلیمی مشن کے لیے وقف کیا تھا۔ اورنگ آباد سمیت ریاست کی مختلف اضلاع میں معیاری تعلیمی اداروں کے قیام کا سہرا انہی کے سر جاتا ہے۔ اشفاق احمد کی تعلیمی خدمات کے اعتراف میں انہیں کئی اعزازات سے بھی نوازا گیا تھا۔ پسماندگان میں بیوہ کے علاوہ 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ فن خطاطی کو جلا بخشنے اور نوجوان نسل کو اس کی جانب راغب کرنے کے لیے جے پور میں انٹرنیشنل آرٹ اینڈ کیلیگرافی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ 5 دنوں تک چلنے والے اس فیسٹیول میں دنیا بھر سے 150 سے زائد خطاط اور ورچوئل آرٹ کے ماہرین اکٹھا ہوئے۔ ان کا تعلق اردو، فارسی، عربی، دیوناگری اور انگلش سمیت دیگر زبانوں سے ہے۔ I appreciate also the country which invites me, especially Jaipur. It is the 3rd time I come here and I participate also. But this is the first time I participate with the name of Prophet Muhammad in 500 different shapes. I have something to show here. اس میں ماڈرن بھی ہے، اس میں بیسیکل سبجیکٹ بھی ہے، جو نالج جو ہے، جو اردو اور عربی کا جو ہے فنڈامنٹل جو طریقہ ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اس کو دوسرے انداز میں بھی اپنا سکتے ہیں۔ اسی لحاظ سے آرٹ لیول کا بھی مختلف لوگوں کا کام بہت جدا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم لوگ اس سے غافل ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ آرٹ اگر بچپن میں سیکھا جائے تو بچوں کو فوکس کرنا سکھاتا ہے۔ جب یہ بچے قلم لے کے بیٹھتے ہیں تو اس کے لیے آنکھ، دماغ اور ہاتھ فزیکلی یہ تینوں چیزیں ایک ہی سمت میں کام کرتی ہیں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، نیو آرٹ سیکھنے کو مل رہی ہے۔ کیا کیا سیکھا آپ نے یہاں پر؟ ابھی تک کیا کیا لکھنا سیکھا؟ بیسک سیکھا؟ ابھی بیسک سیکھا ہے، دعا لکھنا سکھا رہے ہیں عربک میں۔ ابھی ہم دعا لکھنا سیکھ رہے ہیں۔ ابھی ہم کیلیگرافی میں دعا لکھنا سیکھ رہے ہیں۔ بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ نے اب تک مولوی کے نتائج کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ادھر مولانا مظہر الحق یونیورسٹی نے عالم میں رجسٹریشن فارم جمع کرانے کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ یونیورسٹی کے مطابق 22 اکتوبر سے 29 اکتوبر تک رجسٹریشن فارم جمع ہوں گے۔ اس کے بعد رجسٹریشن فارم قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔
مظہر الحق یونیورسٹی وہ واحد ادارہ ہے جہاں سے طلبہ عالم اور فاضل کی پڑھائی کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ بغیر رزلٹ آئے طلبہ یونیورسٹی میں رجسٹریشن کیسے کروائیں گے؟ لیں گے تب پھر اس کے بعد رجسٹریشن کا پریکریا شروع ہوگا. اب وہ ڈیٹ نکالے ہیں 22 سے 29 تک، ایک ہفتہ کا سمے ہے. اب رزلٹ کب آئے گا یہ تو معلوم نہیں کہ 1 مہینہ کے اندر آئے گا کہ 1.5 مہینہ آئے گا، یہ تو ڈیٹ سماپت ہو جائے گا. پھر مولانا مظہر الحق عربی فارسی یونیورسٹی کس کا پھر ایڈمیشن لیں گے؟ اگر مدرسہ بورڈ 2 دن کے اندر یہ رزلٹ دے دیتی ہے تو ہم لوگ کو کوئی پریشانی یا کوئی دقت نہیں ہے، ہم لوگ ایڈمیشن لے لیں گے. اگر مدرسہ بورڈ اس کو رزلٹ نہیں دیتی ہے تو ہم کو دقت ہے اس بات کی کہ ہم ایڈمیشن لے نہیں سکتے ہیں. ہماری مانگ یہ ہے کہ پہلے تو یہ احمقانہ رویہ ہے، اس کو فوری طور پر وی سی جو ہے اس پروگرام کو واپس لے، اور واپس لینے کے بعد جب تک ان لوگوں کا رزلٹ اور داخلہ نہیں ہو جاتا ہے تب تک اس پر کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. آپ نے داخلے رجسٹریشن کا اعلان کر دیا ہے، بچے ابھی مدارس میں داخلہ نہیں لیے ہیں، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ نے سوچا بھی نہیں ہے. سوچنا چاہیے. وائس چانسلر آپ بن بیٹھے ہیں، ایک تو کوئی کام نہیں، کوئی کام ہی یونیورسٹی میں نہیں ہے سوا بچوں کا امتحان لینے کا، امتحان منعقد کرانے کا، رزلٹ شائع کرنے کے علاوہ کہیں یونیورسٹی میں کچھ ہو نہیں رہا ہے.